ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب ضربت امام علی علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر، اس کے بعد واقع شہادت، پھر بیٹی کے گھر دعوت، اس کے بعد قبل از شہادت کے لمحات، اور پھر شہادت کی گھڑی، اور آخر میں امام علی علیہ السلام کی نصیحت آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر لازم کریں تاکہ ہر مسلمان اور ہر نوجوان آج کا دن اور آج کے دن کے روزے کی اہمیت جان سکے۔ ناظرین، 19 رمضان کو امیر کمالات، اسلام کے شجاع ترین مجاہد و سپہ سالار اور دین و شریعت کے ہمیشگی مددگار کی جبین مبارک شقی ترین اور خبیث ترین انسان کی زہر آلود شمشیر سے سکافتہ ہوئی اور آپ کے سفید محاسن سر کے خون سے خضاب ہو گئے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کئی مرتبہ ارشادات سماعت فرمائے تھے، اور رسول خدا نے اپنے معجزانہ کلام کے ذریعے آئندہ کے تلخ اور ناگوار واقعات کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا۔ روایت میں منقول ہے کہ جنگ خندق میں جب امام علی علیہ السلام کفر و شرک کے جنگل جو عمروں کے مقابلے میں گئے تو سر مبارک کے وسط پر عمروں کی تلوار لگنے سے آپ علیہ السلام کا سارا چہرہ اور محاسن خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک سے خون کو صاف کیا اور مرہم پٹی کی، اور پھر فرمایا، یا علی، میں اس دن کہاں ہوں گا جب شقی ترین انسان شمشیر ستم کے ساتھ تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور سر کے خون سے تیرے محاسن کو خضاب کر دے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی علیہ السلام اپنی بابرکت زندگی کی 63 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ اس سال بھی گزشتہ سالوں کی طرح اپنے بچوں کے گھروں میں افطار پر مدعو رہتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک رات امام علی علیہ السلام کے بچوں نے کم غذا تناول فرمانے کا سبب پوچھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اب کچھ وقت ہی رہ چکا ہے کہ خدائے متعال کا امر آن پہنچے گا، اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اس حالت میں میرا شکم خالی ہو۔ ناظرین، 19 رمضان کی رات کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ اس رات بھی امام علی علیہ السلام نے افطاری کے وقت 3 لقموں سے زیادہ غذا تناول نہیں فرمائی۔ ام کلثوم بنت امیر المومنین فرماتی ہیں، 19 رمضان کی رات والد گرامی میرے گھر پر مدعو تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد دسترخوان پر تشریف فرمائے۔ ناظرین، جب آپ نے غذا کو بغور دیکھا تو اپنے سر کو افسوس سے جنبش دی اور فرمایا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام مسلسل رکوع، سجود، دعا اور تضرع کی حالت میں رہے۔ امام علی علیہ السلام ساری رات بیدار رہے اور بلا وقفہ عبادت میں مشغول رہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس رات سورہ یاسین تا آخر تلاوت فرمائی، اور اسی دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، خدایا، اپنی لقاء کے وقت ہمیں برکت عطا فرما، اور بکثرت یہ ذکر فرماتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آگے چل کر آپ علیہ السلام کی دختر نیک اختر فرماتی ہیں کہ اس رات بابا اپنے بچوں سے فرمانے لگے، عزیزو، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بیان کروں۔ پھر فرمانے لگے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ سے فرما رہے تھے، اے ابو الحسن، جلد ہمارے مہمان بننے والے ہو۔ یہ بھی فرمایا، شقی ترین شخص آپ علیہ السلام کی طرف آئے گا اور آپ علیہ السلام کے محاسن شریف کو سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم، میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، اور آپ شہر اللہ کے 3 عشرے میں ہمارے مہمان بنیں گے۔ تشریف لیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کے لیے بہتر اور مانندگار تر ہے۔ ناظرین، جب اہل خانہ نے یہ قیامت کی خبر سنی تو سب رونے لگے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام انہیں خاموش کرنے کا کہا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا۔
جیسے جیسے طلوع فجر کا وقت نزدیک ہو رہا تھا اسی قدر امیر المومنین کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی یہ خاصیت عظمت و جلالت اور پروردگار کے لیے تھی، نہ موت اور روح کی بدن سے جدائی کے لیے۔ ناظرین، روایت میں منقول ہے کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہوتا تو امیر المومنین کے رخسار کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کا بدن لرزنے لگتا تھا۔ ناظرین، اسی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ام کلثوم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے عرض کی، آج کی رات آپ کی بیداری اور اضطراب کس لیے ہے؟ فرمایا، آج کی رات صبح کے وقت قتل کر دیا جاؤں گا۔ بس 19 کی رات اختتام پذیر ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام آہستہ آہستہ مسجد میں نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہوئے۔ گھر کے دروازے سے نکلتے وقت مرغابیوں نے راستہ روک لیا کہ امام علی علیہ السلام مسجد نہ جائیں۔ دروازے کی کنڈی کمر بند میں پھنس گئی جس سے وہ کھل کر زمین پر جا گرا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، مسجد کوفہ میں داخلے کے بعد تاریکی میں چند رکعت نماز ادا کی اور تاکیبات بجا رہے، پھر اذان دی اور مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا۔ پھر آہستہ آہستہ محراب کے نزدیک گئے اور حضور قلب کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، ابن ملجم بدبخت نے اپنا خیانت امیز منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت آپ علیہ السلام پر حملہ کرے گا۔ اسی لیے نماز کے آغاز کے بعد امام علی علیہ السلام کے نزدیک واقع ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا تاکہ موقع پاتے ہی تاریخ بشریت کے سنگین ترین جرم کا ارتکاب کرے۔ ناظرین، جب امام علی علیہ السلام نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا، اس مالون نے زہر آلود تلوار سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ ظالم نے کہا تھا کہ یہ زہر 1000 دینار سے خریدا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تلوار اسی جگہ پر لگی کہ جہاں جنگ خندق میں عمر و عامری کا وار ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا سر مبارک شکافتہ ہو گیا اور خون سے سر اور چہرہ رنگین ہو گیا۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام محراب میں منہ کے بل زمین پر آئے اور اس دوران آپ علیہ السلام کے کلمات یہ تھے، رب کعبہ کی قسم میں رستگار و کامیاب ہو گیا۔ پھر فریاد بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم ابن ملجم نے مجھے قتل کیا ہے، اس یہودیہ زادے نے مجھے قتل کیا ہے، اے لوگو ابن ملجم بھاگنے نہ پائے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کا نام اور علامت بتا کر یہ چاہا کہ کوئی بے گناہ قتل، زخمی یا گرفتار نہ ہو۔ ابن ملجم ملعون کی ضربت سے حضرت امام علیہ السلام کا سر اقدس، پیشانی اور مقام سجدہ تک شکافتہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، پیغمبروں کی تاریخ میں اس وقت تک یہ واقعہ پیش نہ آیا تھا کہ کسی کی رحلت یا شہادت کے دن جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے ندا بلند کی ہو۔ تاہم یہ امام علی علیہ السلام کی عظمت و معنویت تھی کہ جہالت و تعصب کی تلوار کے امام علیہ السلام کے سر اقدس پر پڑنے کے بعد فرشتہ وحی نے آپ علیہ السلام کی شہادت کی دردناک خبر کی ندا بلند کی۔ ناظرین، اس واقعے کی خبر تیز ہواؤں کی مانند کوفہ اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور مرد، عورتیں اور پیر و جوان تندرست و بیمار گھبرا کر اپنے گھروں سے نکلے اور آہو بقا کرتے ہوئے خانہ علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری طرف سے ملعون مرادی جو بھاگنے کی کوشش میں تھا لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے نحیف آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھناؤنا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ مجھے تم نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا؟ اور کیا تمہارے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ کیا لوگ نہیں کہتے تھے کہ تمہیں قتل کر دوں؟ مگر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور تمہیں آزاد رہنے دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تم ضرور مجھے قتل کرو گے، مگر میں نے یہ چاہا کہ حجت خدا تجھ پر تمام ہو جائے اور خدا تجھ سے میرا انتقام لے اور خدا کی بارگاہ میں تجھ پر غالب ہو جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ شاید اپنی گمراہی سے پلٹ آؤ گے،
مگر تجھ پر شقاوت کا غلبہ ہوا اور تو نے مجھے قتل کر ڈالا۔ ناظرین، آخر میں امام علی علیہ السلام نے اپنی نصیحت فرمائی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی: اے میرے بیٹے، اپنے اسیر کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو، اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اسے شربت پلاؤ، یہ میرا مہمان ہے۔ ناظرین، اس ملعون نے حجت خدا کے حق میں ماہ خدا کی حرمت کا پاس نہ کیا، اور جب حضرت امام علیہ السلام مشغول عبادت تھے تو اس دوران آپ علیہ السلام کا خون بہایا۔ آسمانوں اور ملکوت اعلیٰ کے فرشتوں نے آپ علیہ السلام پر خون کا کریا کیا، اور فرشتہ وحی نے حزن و ملال کے ساتھ یہ ندا بلند کی کہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ اب ہادی ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔